سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 یعنی 44 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا کام دشمن کو فائر کی آواز سنانا نہیں، جسم میں گولی گھسنے کی اذیت محسوس کروانا ہے۔ خالی ٹک ٹک تو اس پوسٹ پر موجود تمہارے بھائی تم سے کئی گنا بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک عام فوجی درجن بھر گولیاں چلا کر بھی دشمن کا ایک آدمی بھی مار لے تو اسے گھاٹے کا سودا نہیں کہا جاتا، لیکن سنائپر کی گولی کبھی بھی خطا نہیں جاتی۔ یا تو دشمن کی چھاتی میں گھستی ہے یا لوٹ کر خود سنائپر کو آ لگتی ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ گولی لوٹتی کیسے ہے، یقین مانو ایک گولی درجنوں گولیوں کی شکل اختیار کر کے لوٹتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سپاٹر سائٹ آنکھوں سے لگا کر میں نے دشمن کی 777 پوسٹ کی طرف دیکھا۔ ایک مورچے کے ہول سے مجھے دوبارہ رائفل کی بیرل جھلکتی نظر آئی۔ الیاس کو ہٹا کر میں فوراً رائفل کے پیچھے لیٹ گیا۔ دشمن کو یہ باور کروانا ضروری تھا کہ وہ ان مورچوں کے ہولوں کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور اسی سے وہ ذہنی طور پر شکست تسلیم کر کے اپنے دفاعی اقدامات پر توجہ دیتے۔ 2-3 منٹ شست ساتھ کر میں نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ ایک دم ہول سے جھلکتی رائفل کا بیرل کا غائب ہو جانا ظاہر کرتا تھا کہ رائفل کے پیچھے کھڑا دشمن تھوڑی دیر پہلے مرنے والے ساتھیوں کے پاس جا پہنچا ہے۔ کیا کبھی آپ کی گولی خطا بھی گئی ہے؟ میرے ساتھ لیٹے الیاس نے تحسین آمیز لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے اس سوال کا جواب اسبات میں دینا سچ نہیں ہوگا۔ میں نے شست دشمن کی دوسری پوسٹ کی طرف موڑ دی تھی۔ اس طرف سے بھی بس فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دشمن کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ وہ آڑ سے سر کی قربانی دے کر ہی سر نکال سکتے تھے۔ 2-3 لمحے ٹھہر کر میری ہدایات جاری رہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنا، جب بھی دشمن پر شست سادھو تو وقت کا دھیان بالکل چھوڑ دو۔ یہ نہ ہو گھنٹہ ڈیڑھ چابک دستی سے نشانہ سادھنے کے بعد تم سست ہو کر چند لمحے سستانے کا سوچو اور انہی چند لمحات کا دشمن فائدہ اٹھا جائے۔ جی سر، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو پھر جگہ سنبھالو۔ میں دوبارہ نیچے اتر گیا تھا۔ اس دن کامیابی سے راشن کی ترسیل جاری رہی۔ شام کو کمانڈنگ آفیسر شہزاد اکبر صاحب نے ٹیلی فون پر بذات خود مجھ سے بات کی تھی۔ بہت عمدہ ذیشان میاں، تم لوگوں نے تو چند گھنٹوں ہی میں ہمارا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ میں انکساری سے بولا، شکریہ سر، اب تمہیں ہفتہ بھر ہمارا مہمان بننا پڑے گا، کیونکہ تمہارے جاتے ہی انہیں دوبارہ سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے کہا، ہم خرم او پی پر راشن ذخیرہ ہونے تک کہیں نہیں جا رہے سر۔ وہ مسکرائے۔ بہت مہربانی جوان۔ اس میں مہربانی کی کوئی بات نہیں سر، یہ میری ذمہ داری اور فرض ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو یقیناً میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ صحیح کہتے ہو برخوردار۔ پاک آرمی کا ہر جوان، چاہے وہ کسی بھی عہدے رینک کا حامل ہو، کسی بھی بیج سے تعلق رکھتا ہو، وہ یقیناً ملک کی سلامتی کے لیے کوئی دقیقہ فرگزوشت نہیں کرتا۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جی سر کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ کہنے لگے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے راشن ذخیرہ کر لیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے عارضی طور پر بٹالین کی چھٹی بھی بند کر دی ہے، اور پڑوسی یونٹ سے بھی 50 جوان 3 دنوں کے لیے مانگ لیے ہیں۔ آپ اطمینان سے راشن ذخیرہ کریں سر۔ انشاءاللہ دشمن کے سنائپرز کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اور انہوں نے مجھے شاباش دیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ الیاس کو سارا دن میں نے رینج ماسٹر کے ساتھ مصروف رکھا تھا، خود البتہ دن کو چند گھنٹے کی نیند لے لی تھی۔ اس کے بعد دشمن کے سنائپرز کا فائر نہیں آیا تھا۔ یقیناً وہاں پوسٹ پر موجود سنائپرز کا صفایا ہم نے کر دیا تھا۔ البتہ جو عام فوجی موجود تھے انہوں نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق دن بھر ٹک ٹک جاری رکھی تھی۔ اگلے دن بھی راشن کی ذخیرہ اندوزی کا کام اطمینان سے جاری رہا۔ دن کے ابتدائی 3-4 گھنٹے تو میں رائفل کے پیچھے لیٹا رہا، مگر اب دشمن چوکنا تھے۔ کوئی موقع بھی نہ پا کر میں نے الیاس کو رائفل کے ساتھ یہ اجازت دے کر چھوڑ دیا کہ وہ 10-15 گولیاں ضائع کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک تو دشمن پر فائر کا خوف طاری رہتا اور دوسرا اس کی بھی مشق ہوتی رہتی۔ خود میں پوسٹ کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے بیٹھ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی اس پوسٹ پر مسلسل وقت گزارنا واقعی جان جوخم کا کام تھا۔ سردی کی شدت تیز ہوئی، پانی کی کمی، گھر سے دوری،
تازہ خوراک کی عدم دستیابی، رہائش کا ناقص انتظام، گھر رابطے میں مشکلات اور ان جیسے درجنوں مسائل کے ہوتے ہوئے پاکستان آرمی کے جوانوں کا وہاں وقت گزارنا ہمت اور جرت کا ایک نمونہ ہی تو ہے۔ رہائش کے لیے پتھروں سے بنے ہوئے بنکر، جنہیں سیمنٹ اور مٹی وغیرہ کے بغیر ہی ایک دوسرے پر رکھ کر دیوار کی شکل دے دی گئی تھی۔ ان کے سوراخوں سے ہوا کی آمد ایسے ہی جاری رہتی تھی جیسے سوراخ زدہ بوری سے غلہ گرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں اے سی کے سامنے سے ہل جائیں تو انہیں ہسپتال جانا پڑ جائے، وہ بھی پاک آرمی پر منہ اٹھا کر یوں بکواس کرتے ہیں جیسے بے نیاز درویش پر آوارہ کتے بھونکتے ہیں۔ فوج نے پاکستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور کیا کیا دے رہی ہے، یہ بات وہ ایک دم فراموش کر دیتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے کسی آدمی کو اگر گھنٹہ بھر بھی فہیم او پی جیسی جگہ پر گزارنی پڑ جائے تو وہ اس کی زندگی کا آخری گھنٹہ ثابت ہوگا۔ وہ یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کی آرام دہ نیندوں کی عمارت کچھ جیالوں کی بے آرامی اور بے سکونی کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ ان کے سیر سپاٹے بے فکری سے گھومنے پھرنے اور آزادی کی زندگی کے پیچھے ان جوانوں کی ہمت کار فرما ہے جو آزاد ہوتے ہوئے قیدی کسی زندگی گزارتے ہیں، جو بیوی کے ہوتے ہوئے مجرد بنے ہوئے ہیں، جو کبھی اپنے بچوں کی شرارتوں سے دل بھر کے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، جنہیں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا موقع سال میں چند دن ہی ملتا ہے، جو ہمیشہ اپنے گاؤں میں مہمان اور اجنبی بنے رہتے ہیں، جو کسی خوشی کے موقع پر وقت پر نہیں پہنچ پاتے، جن کے پیاروں کے جنازے ان کے بغیر پڑھ دیے جاتے ہیں، جو کبھی کبھار ایسی حالت میں بھی گھر واپس آتے ہیں کہ ان کا پورا یا ادھورا جسم لکڑی کے صندوق میں بند ہوتا ہے۔ بیٹے کے انتظار میں راتوں کو جاگنے والی ماں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا انتظار اختتام پذیر ہوا، اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ شوہر کی آمد کے لیے نئے کپڑے سلوا کر رکھنے والی بیوی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے نئے جوڑے کو سراہنے والی آنکھیں باقی نہیں رہیں۔ باپ کی آمد پر نئے کھلونے پانے کے منتظر بچوں کے کانوں میں بس ماں اور دادی کی سسکیاں اور کراہیں ہی گونجتی رہتی ہیں، اور ایک گھٹیا بے غیرت کہتا ہے کہ پاک فوج نے آج تک کیا کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اگر پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جس پر پاکستان کے عوام آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں تو وہ پاک آرمی ہے۔ البتہ انسان ہونے کے ناطے پاک آرمی کے جوانوں سے غلطی کا ارتکاب ناممکنات میں سے نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مسلسل آپریشن کرنے والوں سے نادانستگی میں خطا ہو جانے کو ان کا گناہ نہیں گردانا جا سکتا۔ آپ تصور کریں کہ ایک جوان پاک آرمی کی وردی زیب تن کر کے دہشت گردوں کا کھلا ہدف بن کر جب کسی جگہ کا آپریشن کرتا ہے تو وہاں سول کپڑوں میں دکھائی دینے والا ہر آدمی بظاہر نظر اس کا دشمن اور دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں تو اخلاقیات اور نرم خوئی دکھانا ایک سپاہی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کم فہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے ہیروز کی ناقدری کی ہے۔ ایسے لوگ دنیا کو اپنے مطلب کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں۔ چور کو کبھی بھی جاگنے والا چوکیدار اچھا نہیں لگتا۔ ایسے لوگ جو پاکستانی ہوتے ہوئے یہود و ہنود کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، انہیں پاک آرمی سے کیسے لگاؤ ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، میں واپس کہانی کی جانب آتا ہوں۔ باقی کا دن خیریت سے گزرا تھا، بس الیاس دشمن کے ایک آدمی کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو پایا تھا، اور دشمن کو اپنی حدود میں سمٹے رہنے کے لیے اتنا کچھ کافی تھا۔ اگلے 2 دن بھی سکون سے گزر گئے تھے، سوائے اس کے کہ دشمن کی 777 پوسٹ پر ایک آدمی نے آڑ سے سر نکال کر دوربین کے ذریعے خرم او پی کا جائزہ لینا چاہا تھا، اور اس کی بدبختی کہ اس وقت رینج ماسٹر کے پیچھے میں لیٹا ہوا تھا، اور اس کی مزید بدبختی کہ اسی جانب متوجہ تھا۔ بیچارہ اپنے سر کے ساتھ دوربین کا بھی بیڑا غرق کروا گیا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے آنے جانے کا راستہ عقب میں تھا، جہاں سے ان کی آمد و رفت بغیر کسی مسئلے کے جاری رہتی۔ 5ویں دن انڈین آرمی کی آرٹلری گنوں کے دہانے کھل گئے تھے، لیکن آرٹلری کو درست فائر کروانے کے لیے ایک ایسے دید بان کی ضرورت ہوتی ہے جو آگے کسی پوسٹ پر بیٹھ کر ہدف پر درست فائر گرا سکے، ورنہ تو آرٹلری گنوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسا اندھے کے ہاتھ میں غلیل دے دی جائے۔ پہلے دن فارورڈ 1 پر ایک دید بان نے اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش ضرور کی تھی، اور اس کوشش کا جواب اسے چھاتی میں لگنے والی گولی کی صورت میں ملا تھا۔ یہ الیاس کا پہلا شکار تھا جس کا مشاہدہ میں نے اسپاٹر سکوپ میں کیا تھا۔ اس کے بعد گولہ باری تو جاری رہی، مگر گولوں کو ہدف پر گرانے والا کوئی دید بان سامنے نہ آیا۔ گولہ باری کا ہدف چونکہ خرم او پی تھی، اس لیے الیاس اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔
سپہر ڈھلے میں مورچے کی چھت پر چڑھا تاکہ دن کی روشنی میں دشمن کی پوسٹوں کا جائزہ لے سکوں۔ دشمن کی گولہ باری وقفے وقفے سے جاری تھی۔ 3-4 گولے فہیم او پی کے اطراف میں بھی گرے تھے، لیکن فوجی جوان اس گولہ باری کے اس لیے بھی عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں ہوتی، اور یہی چیز ایک تربیت یافتہ فوجی اور ایک عام انسان کے درمیان فرق کو اجاگر کرتی ہے۔ فوجی کے اعصاب عام لوگوں کی نسبت قوی ہوتے ہیں۔ گولہ بارود کے دھماکے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور توپوں کی گھن گرج مسلسل سن کر اس کے کانوں کو یہ آواز نامانوس نہیں لگتی، اور اسی وجہ سے اکثر بے ضابطگیاں بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یقیناً اس وقت میری بدبختی کا سورج نصف النہار پر پہنچ چکا تھا جب میں دشمن پر آخری نظر ڈالنے مورچے پر چڑھا۔ الیاس مجھے آتا دیکھ کر رینج ماسٹر کے پیچھے سے ہٹ کر دائیں جانب ہو گیا تھا۔ میں نے لیٹ کر ٹیلی اسکوپ سائٹ سے 11177 پوسٹ کا جائزہ لیا، کیونکہ الیاس وہاں کامیاب فائر نہیں کر سکتا تھا۔ کسی قسم کی حرکت نہ ہوتی دیکھ کر میں نے رائفل کے عقب میں سے اٹھ کر الیاس کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت میں مورچے کی چھت پر غربی جانب کھڑا تھا، جبکہ الیاس میرے دائیں اور مشرقی جانب کھڑا تھا۔ اچانک ہی اس مورچے کے 25-30 گز نیچے ڈھلان پر آرٹلری گن کا ایک گولہ آ کر زوردار دھماکے سے بلاسٹ ہوا۔ پورا مورچہ ہی لرز کر رہ گیا تھا۔ ہم دونوں جلدی سے نیچے بیٹھے تاکہ گولے کے پھٹنے سے چاروں جانب اڑنے والے لوہے کے ٹکڑوں سے بچ سکیں۔ گولے کی دھمک ختم ہوتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر چلایا، رائفل کو چھوڑ دو الیاس اور نیچے چلو۔ یہ کہتے ہی میں اٹھا۔ الیاس میرے جتنی تیزی نہیں دکھا سکا تھا۔ ایک دم مورچے کی شمالی اور شرقی دیوار لڑک گئی تھی۔ وہ مورچہ بالکل فہیم او پی کے شمال مشرقی کونے پر بنا تھا۔ الیاس شمالی جانب پھسلا، اور اگر وہ اس جانب گر جاتا اور پتھروں کی لپیٹ میں آنے سے بھی بچ جاتا، تب بھی خود کو پہاڑی کی بنیاد تک پہنچنے سے پہلے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس جانب کھڑی ڈھلان تھی۔ 80 ڈگری پر اٹھی ہوئی ڈھلوان لڑکنے والے کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا کرتی۔ اس وقت میں نے تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بایاں بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ میرے بازوؤں میں آ گیا تھا۔ چھت مشرقی اور شمالی جانب بالکل جھک گئی تھی۔ اسے سنبھال کر میں اپنا توازن بھی کھو بیٹھا تھا۔ جب مجھے لگا کہ ہم دونوں کسی صورت گرنے سے نہیں بچ سکتے، تبھی میں نے اپنے استاد صادق، اس کے استاد ہاشم اور اس کے استاد گل کی پیروی کرنے میں سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگایا۔ الیاس کو جنوب کی جانب زوردار دھکا دیتے ہوئے میں خود شمال کی جانب گر گیا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے خود کو پتھروں کی لپیٹ میں آنے سے بچانے کے لیے میں نے لاشعوری طور پر مغرب کی طرف کھسکنے کی کوشش کی، مگر سیدھی ڈھلان مجھے رکنے کا موقع دینے پر تیار نہیں تھی۔ میں جس روایت کی زنجیر میں جکڑا تھا، یقیناً اس روایت نے اپنی بھیٹ وصول کر لی تھی۔ میری جگہ سنبھالنے کے لیے الیاس پہنچ گیا تھا اور اب میری ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ بظاہر بے ضرر نظر آنے والا مشن میری زندگی کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ دور گہرائی میں مجھے پلوشا دونوں باہیں کھولے اپنی منتظر نظر آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں جو آخری آواز گونجی وہ الیاس کی زوردار چیخ تھی۔ اس نے پوری قوت سے مجھے پکارا تھا، استاد ذیشان۔ اس جانب ڈھلان ایسی تھی کہ ایک بار لڑکنے والا کسی صورت میں سنبھل نہیں سکتا تھا۔ ایک بات جو میرے حق میں جاتی تھی کہ اس طرف پتھریلی چٹانوں کے بجائے بھربھری مٹی اور کنکروں وغیرہ کی بہتات تھی۔ پتھریلی چٹانیں ہونے کی صورت میں میرے سر کو ٹوٹنے سے بچانا شاید ممکن نہ رہتا۔ میں نے اپنے حواس بحال رکھنے کی پوری کوشش کی ہوئی تھی، لیکن میرا دماغ کسی پھرکی کی طرح گھوم رہا تھا۔ پوسٹ پر شاید چیخو پکار شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے الیاس کی پہلی چیخ کے بعد کچھ سنائی نہیں دیا۔ ایک تسلسل سے لڑکنے کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کئی مستند باکسر میرے جسم پر مسلسل گھونسے برسا رہا ہو۔ اچانک نیچے سے زمین ختم ہوئی اور میرا جسم ہوا میں بلند ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا محال ہے۔ لڑکتے ہوئے جسم کو چوٹیں ضرور لگ رہی تھیں، لیکن وہ چوٹیں برداشت کی جا سکتی تھیں۔ یوں ہوا میں بلند ہو کر پتھریلی زمین پر گرنے سے موت نہ بھی آتی، کئی ہڈیوں نے ضرور ٹوٹ جانا تھا۔ اور پھر میرے جسم کا زمین سے اتصال ہوا۔ میں گلیشیئر پر گرا تھا۔ اگست کے مہینے کی آخر تھی۔ برف اوپر سے یوریا کھاد کے دانوں کی طرح بھربھری ہوئی پڑی تھی، البتہ اس کی نچلی سطح سخت تھی۔ میری ہڈیاں ٹوٹنے سے تو بچ گئی تھیں، لیکن برف پر تھوڑا سا لڑکتے ہی ایک دم برف کی اوپری سطح ٹوٹی اور میں ایک کریوس میں لڑکنے لگا۔ کریوس سخت برف کے اندر بنے ہوئے غارنما گہرے گڑھوں کو کہتے ہیں، جو کافی گہرے ہوتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئر میں تو کئی کریوز ایسے ہوتے ہیں جو ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو نگل چکے ہیں اور اب تک ان کا پیٹ نہیں بھرا۔
وہ گلیشیئر چھوٹا سا تھا مگر اس کی کریوز کی گہرائی اچھی خاصی تھی۔ میں خود کو مزید لڑکنے سے روکنے کی کافی کوشش کرنے لگا مگر کوئی ایسی چیز نہ ملی جسے پکڑ کر میں خود کو لڑکنے سے روک سکتا۔ تہ میں پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا، کریوز کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں بھی شام کا مل گجا اندھیرا چھا گیا تھا۔ مسلسل حرکت کی وجہ سے میرا جسم کافی گرم تھا۔ میں نے جسم کی تمام دکھتی ہڈیوں کو ہاتھ لگا کر اچھی طرح جانچا۔ الحمدللہ کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی، البتہ تمام جسم میں اچھا خاصا درد ہو رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے درد سے زیادہ کریوز سے نکلنے کی فکر کرنی تھی۔ گو میں نے سردی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے گرم لباس پہنا ہوا تھا، کیونکہ فہیم او پی پر چلنے والی تیز ہوا اور سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے رہائشی بنکر سے باہر نکلتے ہی گرم لباس کی ضرورت سختی سے محسوس ہوتی تھی۔ ٹریک سوٹ کے نیچے گرم پاجامہ، موٹا اوور کوٹ، سر پر اونی ٹوپی، پاؤں میں سپورٹس شوز وغیرہ وغیرہ، مگر اس گرم لباس کی کریوز کی سردی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک بھیانک موت میری منتظر تھی۔ میں نے کوٹ کی جیب سے دستانے نکال کر ہاتھوں میں پہن لیے اور باہر نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھپ اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹٹول کر کریوز کی دیواروں کا جائزہ لیا اور اوپر چڑھنے کی کوشش کی، مگر ٹھوس برف میں بلند ہونا ناممکن تھا۔ وہاں میری مدد کو کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں انڈیا کی جانب گرا تھا اور انڈین پوسٹ سے اس گلیشیئر کا فاصلہ فہیم او پی سے کم تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی انڈین فوجی شب دید آلات کی مدد سے اس طرف کی دیکھ بھال شروع کر دیتے تھے۔ اگر فہیم او پی سے کوئی اتر کر اس جانب کا رخ کرتا تو لازماً وہ فائر کھول دیتے۔ ایک مجھے بچانے کے لیے 10 مزید آدمیوں کی قربانی دینے کی ہمت کون کر سکتا تھا؟ انڈین اور پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ گاہے گاہے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اب جوانب کے فوجی ایسے گرے ہوئے آدمی کو اٹھانے کے لیے آنے والی پارٹی سے تعارض بھی نہیں کرتے، مگر اب معاملہ اور تھا۔ پچھلے چند دنوں میں ہم اپنے سامنے والی پوسٹوں پر موجود دشمن کو کافی جانی نقصان پہنچا چکے تھے، اور ایسی صورتحال میں غصے میں مبتلا دشمن کی پوری کوشش یہی ہونا تھی کہ کسی ایک آدمی کو مار کر وہ دل میں بھڑکنے والی آگ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، اور بالفرض انہیں معلوم ہو جاتا کہ گرنے والا آدمی وہی ہے جو براہ راست ان کے آدمیوں کو قتل کرنے کا ذمہ دار ہے، تو وہ ہر قیمت پر مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت میرے دماغ میں انڈین فوجیوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ مجھے مرنے سے کبھی بھی ڈر نہیں لگا تھا، خاص کر ان دنوں جو میری حالت تھی، اس میں تو موت ایک نعمت ہی لگتی ہے۔ پھر شہادت کی موت کا تو اپنا ہی مزہ ہے، لیکن اس کے باوجود برفانی قبر میں سسک سسک کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے جان دینا مجھے کبھی گوارا نہیں تھا۔ ایسا شخص ان لمحات میں کس اذیت اور تکلیف سے گزرتا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے کسی ذہنی ورزش کی ضرورت نہیں۔ چونکہ کریوز کا منہ اوپر سے کھلا ہوا تھا، اس لیے مجھے سانس رکنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سردی البتہ میری رگوں میں دوڑنے والے خون کو جمانے لگی تھی۔ اس مختصر جگہ میں میں مسلسل حرکت میں تھا، لیکن وہ حرکت جسم کو گرم کرنے میں کوئی مدد نہیں دے رہی تھی۔ اگر کوئی کھلا میدان ہوتا اور میں مسلسل دوڑ لگا سکتا تو شاید کوئی فرق پڑ جاتا۔ اب اس محدود مختصر جگہ پر حرکت کرنا بھلا مجھے کیا فائدہ دیتا؟ آہستہ آہستہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ناک اس طرح ہو گئی تھی کہ جیسے میں نے اس جگہ برف کا کوئی گولا باندھ رکھا ہو۔ اس سردی کا مقابلہ کرنا نہ تو کسی سنائپر کے بس میں ہے اور نہ کسی کمانڈو وغیرہ کے۔ وہ تو اللہ پاک کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور جو اس کی لپیٹ میں آ جائے دردناک موت اس کا مقدر ہی بنتی ہے۔ اس وقت میرے پاس دوا کی کوئی صورت باقی نہیں بچی تھی۔ ایک دعا تھی جو میرے لبوں پر جاری تھی۔ مختلف قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے کم از کم یہ اطمینان تو میسر تھا کہ میری موت حالت اسلام میں ہو رہی تھی۔ اگر موت کی آمد کا یقین ہو جائے تو انسان کو اپنے گناہ بڑے واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بھی اپنے گناہ اجاگر ہوئے تھے۔ میں زیر لب اپنے رحیم و کریم رب سے ان گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ پھر میری نگاہوں میں اپنے پیاروں کی صورتیں گھومنے لگیں۔ مجھے ابو جان کا نورانی چہرہ نظر آیا، ان کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پھر امی جان نظر آئیں جو باہیں کھولے میری منتظر تھیں۔ اسی وقت دوسری امی جان یعنی پلوشا کی ماں نے میرے بازو کو پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ شاید وہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ پھر مجھے جان حیات نظر آئی، وہ میری دونوں ماؤں سے الگ بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ راجو میرے پاس آ جاؤ نا۔ میں آہستہ سے کریوس میں بیٹھ گیا۔ ہاتھ پاؤں کی حرکت سست پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک سخت قسم کی تکلیف اور اینٹھن میرے بدن میں شروع ہو گئی تھی۔
سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وقت نزاع کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: یا امیر المومنین، ایک کانٹے دار جھاڑی کو جسم میں داخل کیا جائے اور اس کے کانٹوں سے جسم کے تمام اندرونی اعضاء کو لپیٹ کر منہ کے راستے ایک جھٹکے سے باہر کھینچا جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ نزاع کے عالم میں بھی ایسی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ تکلیف میرا مقدر تھی۔ کہتے ہیں موت جس جگہ لکھی ہو وہیں آتی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ بعد میں۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام مقررہ وقت پر تشریف لے کر آ جاتے ہیں، اور اس وقت میں انہی کے انتظار میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اب نامعلوم میرے لیے کتنی گھڑیاں بقایا تھیں۔ اس وقت جو اذیت میرے جسم کو پہنچ رہی تھی، اس کے بعد میں یہی دعا کر سکتا تھا کہ وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ موت نعمت اور نجات لگنے لگتی ہے۔ ایسی سردی سے ایک بار پہلے بھی میرا پالا پڑ چکا تھا، جب میں گہری نیلی آنکھوں والی گلگارے کے دروازے پر زندگی کی بھیک مانگنے پہنچا تھا۔ اس وقت میرے دل میں زندہ رہنے کی خواہش موت سے برسر پیکار تھی، کیونکہ اس وقت میری پلوشیں زندہ تھی۔ اس وقت مجھے اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنا تھے۔ اس وقت مجھے مجاہدین کی مدد کرنا تھی، لیکن اب میرے لیے ایسا کوئی کام باقی نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنے زندہ بچ جانے کی امید ہوتی۔ اپنا آخری مشن میں کامیابی سے پورا کر چکا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 2 دنوں میں ذخیرہ اندوزی کا کام پایہ تکمیل تک پہنچ جانا تھا۔ میری رائفل میرے پسندیدہ شاگرد تک پہنچ گئی تھی۔ اپنی زندگی کی قربانی دے کر میں نے اس روایتی زنجیر میں شہید ہونے والے اپنے سابقہ استادوں کی روحوں کو مایوس نہیں کیا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ انڈین آرمی کی وکرس گن کی تڑتڑاہٹ میں خوب پہچانتا تھا۔ اس حالت میں بھی مجھے ہتھیاروں کے فائر سے ان کی قسم کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ جس کا ساری زندگی ہی مختلف قسم کے ہتھیاروں سے پالا پڑ چکا ہو، مرتے وقت بھی اس کا لاشعور ان آوازوں کو اچھی طرح پہچان رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اس فائرنگ کے ہونے کی وجہ گونجی۔ یقیناً فہیم پوسٹ پر موجود میرے ساتھیوں نے میری تلاش کے لیے نیچے اترنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا جواب انہیں وکرس کے فائر نے دیا تھا۔ وکرس کا فائر دشمن کی فارورڈ 1 سے فہیم اوپی تک تو کارگر نہیں تھا، البتہ گلیشیئر وکرس کی حدود میں آ رہا تھا۔ وکرس کے 2-3 اور برسٹ میری سماعتوں میں گونجے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے جیسے الہام ہوا کہ وہ آواز میری سماعتوں سے اس شدت سے کیسے پہنچ رہی ہے۔ میں کریوس کی گہرائیوں میں تھا، اور وہاں وکرس کے فائر کی اتنی تیز آواز کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ کریوس کی تہہ میں ایسا سوراخ ہوتا جس سے وہ آواز مجھ تک پہنچ رہی ہوتی۔ میری مردہ رگوں میں جیسے نئی زندگی پڑ گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر فائرنگ کی آواز کو غور سے سنا۔ ایک جانب مجھے ہلکی سی روشنی کی جھلک نظر آئی، یوں جیسے بتی جل رہی ہو۔ روشنی کی جگہ پر میں نے دستانے والے ہاتھ کا مکہ رسید کیا، اور میرا ہاتھ کلائی تک برف سے باہر نکل گیا۔ میرا دل جیسے بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ ہاتھ واپس کھینچتے ہی مجھے انڈین پوسٹ پر جلنے والی روشنی نظر آ گئی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے برف کو دھکیل کر سوراخ کو چوڑا کرنے لگا۔ 3-4 منٹ میں اتنا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس سے رینگ کر میں اس برفانی قبر سے باہر نکل سکتا۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے سوراخ کے کناروں پر جما کر میں باہر رینگ گیا۔ میں گلیشیئر کی بالکل تہہ میں پہنچا ہوا تھا۔ 2-3 کروٹیں لے کر میں برف کی سفیدی سے دور ہوا۔ اس کے بعد پتھریلی زمین تھی۔ سردی کی شدت میں ایک دم کمی ہو گئی تھی۔ گو شام کے اندھیرے میں وہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن کریوس کے اندر کی سردی اور باہر کے موسم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کریوس کے اندر -20-25 درجے سینٹی گریڈ تو ضرور ہوگا، جبکہ باہر کا درجہ حرارت -2-3 ڈگری سے زیادہ نہیں تھا۔ البتہ دسمبر جنوری میں باہر کا درجہ حرارت بھی -30-35 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جاتا تھا، اور اس وقت کریوس کا اندرونی درجہ حرارت اس سے دگنا تگنا ہو جاتا تھا۔ چند لمحے میں زمین پر لیٹے لیٹے جائزہ لینے لگا۔ جہاں سے میں گرا تھا وہاں اسی راستے سے پہنچنا ناممکن تھا، کیونکہ ایک تو بلندی بالکل ہی سیدھی تھی، دوسرا وہ علاقہ انڈین فوج کے سنتری شب دید آلات سے چھانتے رہتے تھے۔ عام حالات میں وہ چڑھائی ایک نعمت ہی محسوس ہوتی، کیونکہ سیدھی ڈھلان کی وجہ سے دشمن کے جسمانی حملے کا خطرہ 0% بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ چڑھائی میری واپسی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ مجھے اپنے علاقے میں پہنچنے کے لیے ایک لمبا چکر کاٹنا تھا، تب جا کر میں پاکستان کی حدود میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس جگہ سے حرکت کر کے کہیں دائیں بائیں جانا بھی خاصا مشکل تھا، کیونکہ دشمن کی پوسٹ بالکل سامنے تھی۔
اگر ان کی نظر اس طرف اٹھ جاتی تو انہوں نے مجھے گولیوں سے بھون دینا تھا۔ اس وقت میری حالت منیر نیازی کے اس شعر کے مصداق تھی، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار پہنچا تو میں نے دیکھا، مگر میں ایک بڑی مصیبت سے جان چھڑا چکا تھا۔ کریوس میں ایڑیاں رگڑنے سے گولی کی موت کہیں آسان تھی۔ یوں بھی میں ساری زندگی گولیوں سے کھیلتا آ رہا تھا اور اب گولی ہی سے مرنا میرا حق بنتا تھا۔ میں کھڑا ہونے کے بجائے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے نیچے اور بائیں کی جانب ہٹنے لگا۔ وہاں میں دشمن کی پوسٹ کے بالکل سامنے تھا۔ تھوڑا سا ایک جانب ہوتے ہی میں کھڑا ہو کر دائیں جانب موجود نالے میں حرکت کر سکتا تھا۔ کریوس اور کلاشنکوف کا فائر وقفے وقفے سے جاری تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن شب دید آلات کی موجودگی اس اندھیرے کو بیکار کر دیتی ہے، اور انڈین آرمی کے پاس ایسے آلات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ شب دید آلات میں سب سے خطرناک صوفی تھرمل سائٹ ہے، کیونکہ یہ گھپ اندھیرے میں ہونے والی معمولی حرکت کو ظاہر کر دیتی ہے، بلکہ حرکت نہ کرنے پر بھی یہ جانداروں کی نشاندہی بہت آسانی سے کر دیتی ہے۔ اس کے بلیک اینڈ وائٹ نظارے میں زندہ اشیاء سفید دھبوں کی طرح نظر آتی ہیں اور بے جان اشیاء کالے دھبوں کی صورت میں۔ اس لیے جہاں بھی سفید دھبا نظر پڑے، سائٹ میں جھانکنے والے کو فوراً کسی زندہ جسم کی موجودگی کا ادراک ہو جاتا ہے۔ حرکت کرنے سے میرا جسم بھی آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کریوس کی جان لیوا سردی دھیرے دھیرے میرے رگو پے سے دور ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں دیکھ لیے جانے کا اندیشہ موجود تھا، اور اس اندیشے نے جلد ہی حقیقت کا روپ دھار لیا۔ تیز فائرنگ کی آواز کے ساتھ گولیوں کا رخ مجھے اپنی جانب ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی ایک پتھریلی چٹان کی آڑ لے لی۔ دائیں بائیں لگنے والی گولیوں نے میری نس نس میں بجلی بھر دی تھی۔ میں زیادہ دیر وہیں پڑا دشمن کی کسی تلاشی پارٹی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ فہیم اوپی سے پاکستان کی مایہ ناز گن LMG کی تڑتڑاہٹ کی ایک تسلسل سے سنائی دینے لگی۔ یہ تڑتڑاہٹ بھی میرے لیے خطرے کا نشان تھی، کیونکہ اس کی کوئی اچٹتی ہوئی گولی میرا مزاج پوچھ سکتی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے ساتھیوں تک یہ پریشانی پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتا تھا، اور نہ دشمن کی کسی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ہتھیار تھا۔ وکرس کے فائر میں ذرا سا ٹھہراؤ آتے ہی میں بھاگ کر نیچے جانے لگا۔ نالے میں جا کر میں دشمن کی چلائی ہوئی گولیوں سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ فی الحال اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں کو دائیں بائیں بکھری پڑی چٹانوں کا ادراک اچھی طرح ہو رہا تھا، البتہ چھوٹے موٹے پتھر میری نظروں سے اوجھل تھے۔ تیزی کے ساتھ میں نے درستی کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ نیچے گرنے کی صورت میں مجھے کوئی شدید چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ ایک بار پھر فائر کی آواز سنتے ہی میں نے قریب موجود ایک پتھری آڑ لے لی۔ میرے لیے سب سے مفید بات یہ تھی کہ وہ شست لے کر فائر نہیں کر سکتے تھے۔ صوفی سائٹ سے وہ میری حرکت تو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ سائٹ وکرس پر نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ میرا نشانہ سادھ سکتے۔ یقیناً ایک آدمی صوفی نائٹ سائٹ میں دیکھ کر فائر کرنے والے کو سیدھائی دے رہا ہوگا، اور اس طرح کسی کو نشانہ بنانا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ وکرس پر لگائی جانے والی شب دید سائٹ کی رینج اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس سے 500-600 میٹر پر کارگر فائر کیا جا سکتا۔ شب دید آلات میں صوفی تھرمل نائٹ سائٹ 3rd جنریشن ہے، اور اس کے متعلق میں کہانی کے ابتدا میں کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ نئے سننے والے وہیں سے سن لیں۔ میں اس پتھر کے پیچھے زیادہ وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ چند گز دور نظر آنے والے دوسرے پتھر کے ہولے کو نگاہ میں رکھ کر میں سرعت سے وہاں سے منتقل ہو گیا۔ فہیم اوپی اور دشمن کے فارورڈ 1 کے علاوہ بھی دور دور سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پورا سیکٹر ہی فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ سرحدی علاقے میں اس طرح ہونا کوئی انہونی بات نہیں۔ تمام پوسٹیں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی فائرنگ شروع کر دیتی ہیں۔ نالے میں اترتے ہی میں کسی مخصوص سمت کو اختیار کرنے کے بارے میں متذبذب ہو گیا۔ وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا نہیں تھا۔ میں نے نقشے کے ذریعے اس علاقے کا سرسری جائزہ تو لیا تھا، لیکن چونکہ اس علاقے میں کسی مشن کے لیے جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے زیادہ باریک بینی سے نقشہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرا کام تو بس دشمن کی 2 پوسٹوں پر فائر کرنا تھا، اور میں نے اپنی پوسٹ سے کہیں بھی نہیں جانا تھا۔ اب جب کہ میں اتفاقی طور پر نیچے آ گیا تھا تو مجھے اس علاقے سے واقفیت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ پہاڑی علاقے میں سمت کو برقرار رکھنا یوں بھی نہایت مشکل ہوتا ہے۔ تمام راستے بھول بھلائیوں کی طرح ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اس علاقے میں پاکستان انڈیا کی سرحد بھی کسی ترتیب سے نہیں بنی ہوئی، بالکل ٹیڑھی میڑھی سرحد ہے۔ کہیں انڈین آرمی پاکستانی سرحد میں آگے تک چلی آئی ہے، اور کہیں پاکستان آرمی کئی کلومیٹر تک انڈیا میں گھسی ہے۔ ان تمام مسائل کو مد نظر رکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی مخصوص سمت کو اختیار کرنے کے لیے کتنا متذبذب ہو سکتا تھا۔ مغربی نالے میں اگر سیدھا چلتا جاتا تو آگے بائیں ہاتھ خرم اوپی آتی،
مگر اس جگہ اس کی بلندی عبور کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اور پھر اس کے سامنے دشمن کی پوسٹ 777 بھی موجود تھی۔ میں جس نالے میں اس وقت موجود تھا گو وہ دونوں ممالک کی افواج کی نگرانی میں تھا، مگر نالے کے اندر پاکستان سے زیادہ انڈین آرمی کا قبضہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جانب پاکستان آرمی کے جوان نالے میں اتر نہیں سکتے تھے، جبکہ انڈین آرمی کے فوجیوں کی وہاں تک رسائی نہایت آسان تھی۔ اسی طرح انڈین فوجی نہایت آسانی سے نالے میں موجود افراد کو فائر کا نشانہ بنا سکتے تھے، جبکہ پاکستان آرمی کا کوئی مستند سنائپر تو نالے میں کامیاب فائر کر سکتا تھا، عام فائرر کی رینج سے وہ نالہ دور تھا۔ میں نے سرسری طور پر سوچ کر مغرب کی جانب جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرق کی جانب رخ کرنے کے لیے مجھے فارورڈ 1 کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ ایک نتیجے پر پہنچتے ہی میں دوڑ پڑا، مگر یہ دوڑنا میدانی علاقے کی طرح سرپٹ نہیں تھا۔ اس کی وجہ ایک تو آکسیجن کی کمی تھی، دوسرا دکھاؤ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ فارورڈ 1 اور 777 کے درمیان ایک نالہ گزر رہا تھا، جبکہ خرم اوپی اور فہیم اوپی کے درمیان کوئی نالہ نہیں پڑتا۔ دونوں پوسٹوں کے درمیان ایک دشوار گزار پہاڑی سلسلہ تھا، جو خرم اوپی کے بیس کے پاس جا کر نیچے دب جاتا تھا، اور وہی جگہ خرم اوپی کا بیس تھی، لیکن اس بیس کی چڑھائی نالے کی طرف سے بالکل سیدھی تھی۔ البتہ 777 سے گزر کر یقیناً راستہ موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فہیم اوپی کے پوسٹ کمانڈر کے بقول دشمن کے قبضے میں جب یہ اوپی تھی تب وہ اسی طرف سے اپنے آدمی اوپر چڑھایا کرتے تھے۔ اب مجھے اس جگہ تک پہنچنا تھا۔ 777 پوسٹ کی روشنی نظر آتے ہی میں نے اپنی رفتار آہستہ کر لی۔ اس جگہ سے مجھے احتیاط سے گزرنا تھا۔ اس وقت پوسٹ کے متوازی ہونے میں 100 گز کا فاصلہ رہتا ہوگا کہ اچانک ماحول دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا۔ گولی میرے قریب سے شوں کر کے گزر گئی تھی۔ میں فوراً منہ کے بل لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کسی کی جھلاتی ہوئی آواز آئی، بے وقوف انسان، تمہیں کس الو کے پٹھے نے فائر کرنے کو کہا ہے؟ انہوں نے میرے لیے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اور میں نے بغیر کسی شک و شبے کے ان کے قابو میں آ جانا تھا، لیکن ایک آدمی کی بے صبری یا اضطراب نے مجھے چوکنا کر دیا تھا۔ اسی بات پر سینئر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ نیچے لیٹتے ہی میں پیچھے ہٹنے لگا۔ ہتھیار کی غیر موجودگی مجھے بے دست و پا بنا رہی تھی۔ اب وہ بھاگ رہا ہے، کرو فائر۔ اس مرتبہ سینئر نے تمام کو اجازت دے دی تھی۔ ایک دم گولیوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ میرے لیٹ جانے کی وجہ سے ہدف انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بس اندازے سے فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر موجود رہ کر فائر کر رہے تھے، اس کے بجائے اگر وہ آگے بڑھ کر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کرتے تو کامیاب ہو گئے ہوتے۔ محسوس یہی ہو رہا تھا کہ انہیں میرے پاس ہتھیار کی موجودگی کا خطرہ تھا، اور یہی بات انہیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھی۔ ایک پتھر کی آڑ میں رہتے ہوئے میں پیچھے کھسکتا رہا۔ چند گز پیچھے ایک بڑی چٹان تک پہنچ کر میں نے چٹان کی آڑ لی اور ترچھا ہو کے بھاگ پڑا۔ جس طرح دشمن نے 777 پوسٹ سے نالے میں اتر کر میرے لیے گھات لگائی تھی، میرے اندازے کے مطابق انہیں فارورڈ 1 سے بھی اترنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نالے کے دونوں جانب یعنی مغرب اور مشرق میں دشمن کے مسلح افراد موجود تھے۔ جنوب کی طرف کھڑی ڈھلانے اور شمال کی جانب دشمن کی پوسٹیں تھیں۔ اس چوہے دان میں صرف ایک راستہ باقی تھا جہاں سے میرے بھاگ نکلنے کی تھوڑی سی امید بقایا تھی، اور وہ فارورڈ 1 اور 777 پوسٹ کے درمیان موجود نالہ تھا۔ یہ نالہ شمال کی جانب نکل رہا تھا۔ اس نالے میں بھی آگے جا کر تو لازماً دشمن کی پوسٹوں نے موجود ہونا تھا، لیکن اس وقت مرحلہ تھا اس گھیرے سے نکلنے کا۔ اگر تو دشمن کے سپاہیوں نے اس نالے پر بھی اپنے آدمی کھڑے کیے ہوتے تب تو میرا مارا یا پکڑا جانا یقینی تھا۔ عقب میں مجھے دشمن کی للکاریں اور چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ دشمن کے ان آدمیوں نے لازماً فارورڈ 1 پوسٹ والوں کو میرے بھاگ نکلنے اور ان کی جانب رخ کرنے کا بتا دیا ہوگا۔ جلد ہی میں دونوں پوسٹوں کے درمیان موجود نالہ موڑ پر پہنچ گیا تھا۔ مشرقی اور مغربی دونوں نالوں کا پانی شمالی نالے ہی میں گر رہا تھا، گویا شمال کی جانب اتر آئی تھی۔ شمالی نالے میں مڑتے ہی میرے قدموں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر میں تیسری مرتبہ گرا اور اٹھ کر پھر بھاگ پڑا۔ بھاگتے ہوئے میری نظر دائیں جانب ڈھلان پر پڑی۔ 500-600 گز دور ٹارچوں کی روشنی شمالے کی نالی کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ شمالی نالے پر بھی ناکہ لگانے آ رہے تھے، لیکن شاید انہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، اور دیر کی وجہ ان کی غفلت کے بجائے وقت کی کمی تھی، کیونکہ میرے فہیم اوپی سے نالے میں گرنے اور دشمن کو اس بارے میں معلوم ہونے کے بعد اتنا وقت نہیں گزرا تھا۔ دشمن نے پہلے ان 2 راستوں کی ناکہ بندی کی تھی جہاں سے میرا بھاگ نکلنا یقینی تھا، اور اب جب کہ میں 777 پوسٹ کے آدمیوں کی گھات سے بچ نکلا تھا تو انہیں بھی شمالی نالے کا خیال آ گیا تھا۔ ٹارچوں کی روشنی کو دیکھتے ہی میرے قدموں میں اور تیزی آ گئی۔
مسلسل اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے میری آنکھوں کی کارکردگی کافی بڑھ گئی تھی۔ گو میں کافی دفعہ ٹھوکر کھا کر گر چکا تھا، لیکن اس وقت احتیاط سے چلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ آکسیجن کی کمی تیز رفتاری کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور چونکہ یہی مسئلہ دشمن کو بھی درپیش تھا، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تیز رفتاری نہیں دکھا سکتے تھے۔ یوں بھی میری مثال اس ہرن کی سی تھی جو جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اور ایسی حالت میں ہرن دنیا کے تیز رفتار جانور چیتے کو بھی مات دے جاتا ہے۔ میں شمالی نالے میں آگے گزرتا چلا گیا۔ نالا بتدریج شمال کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس نالے میں میرا مسلسل بڑھتے رہنا مناسب نہیں تھا۔ میری وہاں موجودگی کی خبر یقیناً دشمن کی ہر پوسٹ تک پہنچ گئی تھی، اور ابھی تک میں ایک محدود علاقے ہی میں بھاگ رہا تھا۔ اس محدود جگہ کو گھیرنا دشمن کے لیے مشکل نہیں تھا۔ مجھے بچنے کے لیے اس جگہ سے زیادہ فاصلہ پیدا کرنا ضروری تھا، اور اسی بات میں میری نجات تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ میں ایسے راستے پر حرکت نہ کرتا جو دشمن کو میرے بھاگنے کی سمت سے آگاہ رکھتا۔ یہی سوچ کر نالے میں 500-600 گز آگے جاتے ہی میں نے بھاگنا موقوف کرتے ہوئے بائیں جانب موجود ڈھلان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ یوں کہ بلند ہونے کے ساتھ میرا آگے کا سفر بھی جاری رہا۔ پہاڑ کی بلندی پر تو اگر آدمی تیز قدموں سے چلتا ہوا جائے تب بھی سانس بہت زیادہ چڑھتا ہے۔ اس وقت بھی میرا سینہ جیسے پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ 2 منٹ رک کر میں نے سانس بحال کیا اور اس دوران دائیں بائیں کا جائزہ لیتا رہا۔ نالا ملاپ پر ٹارچوں کی روشنی نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ نامعلوم دشمن وہیں رک گیا تھا یا نالے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک پارٹی وہیں رک گئی ہو اور دوسری نالے میں آگے بڑھتی آ رہی ہو۔ اچانک ہی نالا ملاپ کی جانب زبردست قسم کی فائرنگ کی آواز ابھری۔ نامعلوم وہ تلاشی فائر کر رہے تھے یا کوئی بدقسمت جانور ان کے آگے چڑھ گیا تھا۔ سانس بحال ہوتے ہی میں پھر بلند ہونے لگا۔ پہاڑی ڈھلان پر راستہ بنا نہ ہونے کی صورت میں سفر کرنا کتنا مشکل اور دشوار ہے، اس کے بارے میں صرف وہی شخص اندازہ کر سکتا ہے جس کا واسطہ پہاڑوں سے پڑ چکا ہو۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ کر سرسبز پہاڑوں کے نظارے کرنا اور بات ہے، لیکن جب خود انسان کا ان پہاڑوں سے واسطہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سہانے نظاروں کے پیچھے کیا مصیبت چھپی ہے۔ گرتا سنبھلتا میں آگے بڑھتا رہا۔ چند 100 گز کے بعد اچانک ہی میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں راستہ بنا ہوا تھا، اور یہ راستہ خطرے کا بہت بڑا نشان تھا۔ اس علاقے میں راستہ صرف انڈین فوج کی آمد و رفت ہی سے بن سکتا تھا، اور وہ خالصتاً سرحدی علاقہ تھا۔ وہاں سول آبادی کافی پیچھے تھی۔ میں راستے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اب میرے قدموں میں تیزی سے زیادہ احتیاط در آئی تھی۔ دشمن کہیں بھی گھات لگا کر بیٹھا ہو سکتا تھا، اور تیز قدموں سے جہاں میرا سانس پھول رہا تھا اور گہرے سانسوں کی آواز دور تک سنائی دے سکتی تھی، وہیں پاؤں کے نیچے آ کر لڑکنے والے روڑے اور کنکر بھی میرا راز فاش کر سکتے تھے۔ مزید 100-150 گز چلنے کے بعد مجھے اس احتیاط کا پھل مل گیا۔ ایک دم ہی میرے کانوں میں ریڈیو سیٹ کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز پڑی اور میرے قدم رک گئے۔ 50-60 قدموں کے فاصلے پر بیٹھا کوئی ریڈیو سیٹ پر بات کر رہا تھا۔ یس سر، ہم اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اوور۔ پوچھا گیا، نالے میں اترے ہو یا اوپر بیٹھے ہو؟ اوور۔ قریباً 150 گز بلندی پر بیٹھے ہیں، اوور۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں اور شب دید اینک موجود ہے؟ اوور۔ ٹوٹل 5 آدمی ہیں اور شب دید اینک نہیں ہے، اوور۔ کیوں نہیں ہے؟ اوور۔ پوچھنے والے کے لہجے میں جھلاہٹ شامل تھی۔ جواباً تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا، سر، پوسٹ پر 3 عدد شب دید اینکیں تھیں۔ پوسٹ کمانڈر نے تو 2 تو پوسٹ پر موجود سنتریوں کے حوالے کر دیں اور تیسری ہم سے پہلے نکلنے والی پارٹی لے گئی، اوور۔ اندھیرا ہے، احتیاط سے کام لینا۔ دشمن غائب ہو چکا ہے اور اندازہ ہے کہ وہ اسی نالے میں موجود ہے، اوور اینڈ آل کہہ کر سینئر نے بات چیت ختم کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کسی دوسری پارٹی کو پکارنے لگا تھا۔ وہاں پر موجود آدمی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ موضوع میں ہی تھا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ آگے نکل گیا ہوگا۔ دیپ راج، تمہارا دماغ خراب لگتا ہے۔ یہ اسی آدمی کی آواز تھی جو ریڈیو سیٹ پر بات کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ان کا سینئر تھا۔ دیپ راج کی آواز ابھری، سر جی، نالا موڑ سے یہاں تک آدھا کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے۔ اگر وہ نالے ہی نالے میں بھاگ رہا ہے تو وہ یقیناً آگے نکل گیا ہوگا۔ ہمیں یہاں پہنچے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہوئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ہم پوسٹ سے نیچے اتر آئے تھے، اور پوسٹ سے یہاں تک کا فاصلہ کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ سینئر نے دیپ راج کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک اور آواز ابھری، سر پرتاپ، چھوڑیں اس بے وقوف آدمی کو، اس کی تو ہر سمے نرالی منطق ہوتی ہے۔
ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں وہاں سے گزرنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ وہ جس پوسٹ سے اترے تھے وہ قریب ہی تھی۔ کلومیٹر بھر کا فاصلہ پہاڑی علاقے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر میرے پاس ہتھیار ہوتا تو ان پانچوں کا صفایا کرنا نہایت آسان تھا، لیکن اب خالی ہاتھ 5 مسلح افراد پر حلہ بولنا ممکن نہیں تھا۔ لازماً پیچھے میں جو راستہ چھوڑ کر آیا تھا وہ ان کی پوسٹ تک ہی جاتا تھا۔ میں بندر چال چلتا ہوا وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ بندر چال ایک فوجی اصطلاح ہے، یعنی ایک فوج کا دشمن کے علاقے میں زمین پر بیٹھ کر اپنے سامنے کے علاقے کو ایک ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے بغیر آواز نکالے حرکت کرنا۔ چونکہ وہ نیچے نالے کی طرف متوجہ تھے، اس لیے میں مزید بلندی پر چڑھنے لگا۔ مزید 100 گز اوپر آ کر میں کھڑے ہو کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، مگر میرا وہاں سے گزرنا زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے آ کر ایک درمیانی جسامت کا پتھر اپنی جگہ سے کھسکا اور لڑکتے ہوئے نشیب میں گرنے لگا۔ رات کی خاموشی میں مجھے وہ آواز سورہ اسرافیل سے کم درجہ نہیں لگی تھی۔ پتھر کے لڑکنے کا جواب چند سیکنڈ کے اندر کلاشن کوفوں کے برسٹ کی صورت میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی دشمن کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ اس پارٹی کے پاس شب دید آلہ موجود نہیں تھا۔ کلاشن کوف چلانے والے نے بیرل کا رخ لڑکنے والے پتھر کی طرف رکھا تھا، اس لیے گولیاں میری جانب نہیں آئی تھیں، لیکن کسی بھی وقت بیرل کا رخ میری جانب ہو سکتا تھا۔ میں وہاں رک کر کسی پتھر کی آڑ بھی لے سکتا تھا، لیکن دشمن پارٹی تلاشی لیتے ہوئے اس جانب کا رخ کرتی تو میں پکڑا جاتا، اور وہاں سے آگے بڑھنے کی صورت میں کسی اندھی گولی کا شکار بننے کا خطرہ تھا۔ میں مؤخر الذکر خطرہ مول لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اب میں نے اوپر چڑھنے کا سلسلہ موقوف کرتے ہوئے ڈھلان پر ترچھے ہی قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ اس طرح میں اوپر چڑھنے کی نسبت ذرا تیز قدموں سے نالے کے متوازی سفر کر سکتا تھا۔ 45 ڈگری زاویے پر جھکی ہوئی ڈھلان میرے نیچے لڑکنے کے خطرے کو کم کر رہی تھی۔ گولیاں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں۔ چونکہ وہ علاقہ سطح سمندر سے 14,000 فٹ سے زیادہ بلند تھا، اس لیے وہاں جھاڑیاں، درخت وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ دن کے وقت تو میں دور ہی سے نظر آ جاتا۔ اچانک فائرنگ کی آواز تیز ہو گئی۔ میں چند قدم پیچھے ایک پتھریلی چٹان چھوڑ آیا تھا۔ فوراً ہی رکتے ہوئے میں نے اس چٹان کی آڑ لے لی۔ نہ جانے میں دشمن کو نظر آ گیا تھا یا یوں ہی انہیں ایمونیشن کو ضائع کرنے کا شوق چرایا تھا۔ عقب میں مجھے 200-250 قدم دور 2 ٹارچیں روشن نظر آئیں۔ آنے والوں کا رخ اسی جانب تھا۔ 2 ٹارچوں کو روشن دیکھ کر مجھے خیال آیا شاید ان کے 2 آدمی ہی اس طرف آ رہے ہیں اور باقی وہیں بیٹھے ہیں۔ اگر آنے والے واقعی 2 تھے تو میں ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ہتھیار کے علاوہ میں بالکل ہی بے دست و پا تھا۔ اس خیال نے مجھے وہیں لیٹنے پر مجبور کیے رکھا۔ اگر وہ 5 ہی اس سمت کو آ رہے تھے تب تو میرا بچنا محال ہو جانا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے برسٹ چلا کر مسلسل فائر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یوں ہی 2-2 3-3 گولیاں چلا کر انہوں نے پوری میگزین ختم کر دی تھی۔ وہ رک کر ٹارچ کی روشنی میں نئی میگزین لگانے لگے۔ کلاشن کوفیں دوبارہ کاک کر کے وہ چل پڑے۔ نئی میگزین سے انہوں نے فائر نہیں کیا تھا۔ 50-60 قدم دور ہی سے ان کی باتوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ علاقے کو مد نظر رکھ کر وہ آگے پیچھے ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اس علاقے میں پھیل کر آگے بڑھنا کافی مشکل ہے، بلکہ زیادہ تر جگہوں پر تو ناممکن ہو جاتا ہے، اور اب مجھے واضح طور پر نظر آ گیا تھا کہ وہ 2 ہی تھے۔ میں ذہنی طور پر ان کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کوئی لومڑ وغیرہ ہی تھا۔ پہلی واضح بات میری سماعتوں میں پہنچی۔ صحیح کہتے ہو یار، دوسرے کی آواز سنائی دی۔ میں جس پتھر کے عقب میں چھپا تھا انہوں نے وہاں چند گز نیچے سے گزرنا تھا، اور پھر میری بدقسمتی کہ 20-25 گز دور رک کر انہوں نے چاروں طرف ٹارچ کی روشنی پھینکی، اور ایک آدمی نے پیچھے مڑ کر زوردار آواز میں پکارا، سر یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھی طرح تسلی کر لی ہے؟ ان کے سینئر کی آواز ابھری۔ جی سر، پہلی بار آواز دینے والے نے جواب دیا۔ اس دوران ٹارچ کی روشنی اسی پتھر پر آ کر ٹھہر گئی تھی جس کے عقب میں چھپا تھا۔ میں اپنے آپ میں مزید سمٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، سینئر کی اطمینان بھری آواز گونجی۔ اس پتھر کے پیچھے دیکھ لیں؟ ایک نے مشورہ چاہنے والے انداز میں پوچھا۔ میرے اعصاب ایک بار پھر تن گئے تھے۔ ضرورت نہیں ہے، دوسرا یہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ راجیش، ٹھہرو، دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ پہلے والا مصر ہوا۔ راجیش رکتے ہوئے بولا، اچھا دیکھ لو، میں یہیں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر وہ اس پتھر کو نظر میں رکھ کر ہتھیار تانے ہوئے اس جانب کا رخ کرتا تو میں آسانی سے اس پر قابو نہیں پا سکتا تھا، خاص کر اس صورت میں جب 20-25 قدم دور اس کا مسلح ساتھی بھی موجود ہوتا۔
رہنے دو۔ راجیش کی بے دلی دیکھتے ہوئے اس نے بھی ارادہ منسوخ کر دیا تھا۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ میں وہیں پڑا ان کے دور جانے کا انتظار کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ ان کی بات چیت کی آواز معدوم ہونے لگی اور میں اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ 200-300 قدم چلنے کے بعد میں ایک بار پھر بلند ہونے لگا، کیونکہ اس نالے میں میرے لیے زیادہ خطرہ تھا۔ پہاڑی عبور کر کے میں دوسرے نالے میں اتر کر زیادہ محفوظ ہو جاتا۔ اب میں آگے جانے کے بجائے مسلسل بلند ہو رہا تھا۔